جی بالکل، جیسے کہ جو اسلام آباد سیشن اینڈ ڈسٹرکٹ کورٹ میں آج بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی جو توشہ خانہ کیس جو زیر التوا تھا اس کورٹ میں، جس کیس کی سماعت جو جج ہیں حمید دلاور کر رہے تھے، آج جیسے کہ 12:30 بجے فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ جج نے کہا کہ میں 12:30 بجے جو ہے محفوظ فیصلہ سناؤں گا۔ فیصلے کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی کو 3 سال کی سزا اور 1 لاکھ کا جرمانہ ادا کرنا پڑے گا۔ عدالت میں مزید کہا گیا ہے کہ اگر جرمانہ جو 1 لاکھ روپے ہے وہ جمع نہیں کیا گیا تو 6 ماہ کی مزید قید ہو سکتی ہے۔ تفصیلات کے مطابق آپ کو بتا چلوں کہ جج حمید دلاور نے مزید کہا کہ جیسے کہ ان کی جو ڈکلیریشن ہے، جو اس پہ الزامات ہے وہ ثابت ہو چکے ہیں، اس نے آپ اس فیصلے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، کہتے ہیں نا ایز یو سو سو شیل یو ریپ۔ جو جناب چیئرمین تحریک انصاف نے نواز شریف صاحب کے لیے گڑھا کھودا تھا 2016 میں، آج وہی اس گڑھے کے اندر جو ہے نا یہ خود گرے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلے 1.5 سال سے ہر قسم کا پس و پیش کر کے، ہر قسم کی جناب انکار کر کے، ہر قسم کی مار دھاڑ کر کے، ہر قسم کی چلاکی کر کے، ہر قسم کی بھاگ دوڑ کر کے کہ کسی طریقے سے میرٹ کے اوپر کیس نہ چلے، انہوں نے پوری کوشش کی۔ لیکن آج جو ہے وہ ایک کیس جو ہے وہ توشہ خانہ کے حوالے سے اس کا رزلٹ آیا ہے، اور چیزیں بڑی نارمل سی ہیں، بڑی کلیئر سی ہیں کہ آپ نے توشہ خانہ کے تحفے بیچنے کے بعد آپ نے اس کو اپنا جو ڈیکلریشن ہوتا ہے بینگ ایم ایل اے، بینگ پرائم منسٹر، اور اسی طریقے سے جو ایف بی آر کی ڈیکلریشن ہے اس کے اندر آپ نے اس کو ڈکلیئر نہیں کیا ان گوشواروں کے اندر۔ اب جب آپ نے نہیں کیا تو پھر اس کے علاوہ آپ نے کچھ جعلی رسیدیں بنائی، اور وہ جعلی رسیدوں کے حوالے سے چیزیں کلیئر ہو گئی عدالت کے اندر۔ پھر اس پورے کیس کے اندر کبھی سول سے سیشن ضمانت، سیشن سے جناب ہائی کورٹ ضمانت، ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ ضمانت، سنگل بینچ سے ڈبل بینچ سے فل لارج بینچ، پھر فل بینچ، اس طرح کی بھاگ دوڑ پوری پاکستانی قوم دیکھتی رہی کہ چیئرمین تحریک انصاف میرٹ کے اوپر پروسیکیوشن سے کس طرح بھاگتے رہے۔ لیکن اب اس کا فیصلہ آ گیا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر نواز شریف صاحب کو سزا ہو سکتی ہے تو پھر چیئرمین تحریک انصاف کو بھی سزا ہو سکتی ہے، اور اگر وہ چیز انہوں نے نہیں ڈکلیئر کی تھی تو اس کے یہ سزاوار ہیں۔ باقی آگے عدالتیں ہیں، سپریم کورٹ ہے، ہائی کورٹ ہے، اس میں آپ دیکھ لیں جنا یہ چلے جائیں گے۔ ہر قسم کا ریلیف دے کے میں سمجھتا ہوں پاکستان کے عدالتی سسٹم نے پچھلے 1.5 سال میں جتنا ریلیف چیئرمین تحریک انصاف کو دیا ہے ان کے مختلف کیسز کے اندر، اتنا شاید دنیا کی ہسٹری میں کسی کو نہیں دیا ہوگا، کسی ملک کی کسی عدالتوں نے نہیں دیا ہوا جتنا جناب چیئرمین تحریک انصاف کو دیا گیا۔ لیکن اینڈ میں ایک کیس کا فیصلہ آ گیا ہے، اب اس کے بعد آپ کا القادر ٹرسٹ ہے، پھر اس کے بعد 9 مئی کے واقعات ہیں، پھر اس کے بعد آپ کے جناب وہ جو فارن فنڈنگ ہے، پھر آپ کا سائفر ہے، اس طرح کے اور باقی کیسز ہیں، ان کے فیصلے بھی آہستہ آہستہ اگلے 1.5-2 مہینوں کے اندر آ جائیں گے۔ ٹھیک ہے فیاض صاحب، عدالت کی جانب سے چیئرمین پی ٹی آئی کے وارنٹ بھی جاری کر دیے گئے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی اس کیس میں اب گرفتاری ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، گرفتاری تو دینے پڑے گی نا، یہ تو بنانا ریاست تو نہیں ہے۔ اگر چیئرمین تحریک انصاف بھی ایک سویلائز انسان اپنے آپ کو کہتے ہیں، ویسے بھی وہ ریاست مدینہ کے نمبردار تھے، اور رولز اینڈ ریگولیشن کے اور ایتھکس کے اور ویلیوز کے، تو پھر ملک کی عدالت اگر کوئی فیصلہ کرے گی تو اس کے سامنے تو جھکنا پڑے گا نا۔ یہ تو ایک ہر پڑھے لکھے سلجھے اور دنیا دار دیندار ہر انسان کی یہ نشانی ہے، تو اب ان کو گرفتاری تو دینی پڑے گی، اور امید ہے کہ وہ آج گرفتار ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، استحکام پاکستان پارٹی کے رہنما فیاض الحسن چوہان اب تک نیوز سے گفتگو کر رہے تھے۔ ان کا بھی کہنا تھا کہ بار بار چیئرمین پی عدالتوں کی جانب سے ریلیف ملتا رہا، تاہم آج یہ فیصلہ ہو گیا ہے توشہ خانہ کا، اور اب ان کو گرفتاری دینی ہوگی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف توشہ خانہ فوجداری کارروائی کیس محفوظ فیصلہ سنا دیا گیا ہے، اور ملزم کو الیکشن ایکٹ کی سیکشن 174 کے تحت 3 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے، جبکہ انہیں 1 لاکھ روپے کا جرمانہ بھی دینا ہوگا۔ توشہ خانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی 5 سال کے لیے نااہل قرار دے دیے گئے ہیں۔ اسلام آباد کی عدالت نے توشہ خانہ کیس میں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کو 3 سال قید کی سزا سنا دی ہے۔ اسلام آباد کی سیشن عدالت کے جج ہمایوں دلاور توشہ خانہ کیس کی سماعت کر رہے ہیں، جس میں عدالت نے آج چیئرمین پی ٹی آئی کو ذاتی حیثیت میں طلب کر رکھا تھا۔ سماعت کے آغاز پر جج ہمایوں دلاور نے استفسار کیا کہ کیا کوئی پی ٹی آئی کی جانب سے وکیل آیا ہے۔
जज की जानिब से तोशा खाना केस मुतअद्दिद बार कॉल किया गया है, जिस पर पीटीआई की जानिब से किसी के पेश ना होने पर जज ने इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज से इस्तफसार किया कि क्या कुछ कहेंगे, कोई शेर व शायरी ही सुना दें। जिसके बाद सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने फैसला सुना दिया है, और जो कि 12:30 बजे तक महफूज किया गया था और टाइम दिया गया था कि 12:30 बजे तक ये फैसला सुना दिया जाएगा। साकिब सैयद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद डिटेल्स देंगे। साकिब, अपडेट कीजिएगा, अब जबकि अदालत की जानिब से चेयरमैन पीटीआई के वारंट भी जारी हो गए हैं, कब तक इनकी गिरफ्तारी एक्सपेक्टेड है? देखिए, इस वक्त पे हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में, जहाँ पे जज हिमायत दिलावर जो है यहाँ पे समाअत कर रहे थे। मुसलसल कई दिनों से जो है रोजाना की बुनियाद पर इस केस की जो तोशा खाना केस है, फौजदारी केस है, इस पे जो है समाअतें हो रही थी। जैसे कि पीटीआई की जानिब से वकील जो है ख्वाजा हारिस यहाँ पे पेश हो रहे थे। इसके साथ साथ ये केस जो है वो 11 माह चला है। 11 माह में 4 मरतबा जो है पीटीआई के चेयरमैन यहाँ पे पेश हुए। जैसे कि आज सुबह 8:30 बजे ये केस की दोबारा समाअत हुई। समाअत के बाद जब दोनों फरीकैन की जानिब से कोई वकील पेश नहीं हुआ तो जज ने कहा कि हम 9:30 बजे का वक्फा दे देते हैं। 9:30 बजे वक्फे के बाद वकील इलेक्शन कमीशन जो अमजद परवेज हैं वो पेश हुए, लेकिन दूसरी जानिब जो पीटीआई के वकील हैं वो पेश नहीं हुए। जिसके बाद जो जज ने कहा कि हम 10:30 बजे तक वक्फा दे देते हैं, क्योंकि उनके जूनियर वकील पीटीआई को उनका कहना था कि हमारे जो वकील हैं ख्वाजा हारिस वो दूसरी अदालत में जो है वो वहाँ पे समाअत कर रहे हैं, वहाँ पे मसरूफ़ हैं। जिसके बाद जो है 10:30 के बाद 12 बजे का टाइम दिया गया। जब 12 बजे दोबारा समाअत शुरू हुआ तो समाअत शुरू होने के बाद वही हाल था कि 12 बजे भी जो ख्वाजा हारिस हैं जो वकील हैं पीटीआई के वो मुसलसल वो पेश नहीं हुए। जिसके बाद जज ने कहा हमें दिलावर कि हम जो है 12:30 बजे इस केस का फैसला सुनाएंगे। 12:30 बजे जो है फैसला सुनाएगा। इस फैसले में कहा गया है कि जो 3 साल के लिए जो है पीटीआई चेयरमैन को सजा दी जाती है, इसके साथ साथ जो है 1 लाख का जुर्माना भी अदा करना पड़ेगा। और ये भी हुक्म दिया कि जो तफसीलात हैं जो सज़ा दी गई है उसकी जो तफसीलात हैं वो आईजी इस्लामाबाद को भेज दी गई हैं और उस पर अमल दरामद किया जाएगा। और तफसीलात में ये भी कहा गया है कि अगर जो ख्वाजा जो पीटीआई चेयरमैन है वो अगर जुर्माना अदा नहीं करेंगे तो 6 माह की जो सज़ा है वो मज़ीद बढ़ाई जा सकती है। जैसे कि आज बड़ा दिन है, बड़ा फैसला है। 11 माह का जो ये केस चला और आज इस केस का इख्तिताम हो गया है और बड़ा फैसला सामने आया है। और दूसरी जानिब जो है वो 5 साल के लिए चेयरमैन पीटीआई इलेक्शन नहीं लड़ सकते, उनको नाअहल कर दिया है। जैसे कि तफसीलात काफ़ी हैं। ये भी कहा जाए कि अदालत ने कहा कि जो जज है उसने अपनी तरफ से जो जज ने कहा कि जो चेयरमैन पीटीआई ने जो अपनी तफसीलात हैं इलेक्शन कमीशन को झूठी फराम की हैं, जिसके बाद इनको जो है उसको सज़ा दी जाती है। जैसे कि इस केस में जो है 3 साल की सज़ा के साथ साथ 1 लाख का जुर्माना, और अगर जुर्माना अदा ना करने की सूरत में जो है 6 माह का जो सज़ा है वो बढ़ाई जा सकती है। और ये भी कहा कि आईजी इस्लामाबाद को जो है इस पर अमल दरामद का भी कहा गया है और वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दी गई है। जी, चेयरमैन पीटीआई को 3 साल की सज़ा हुई है, जबकि 5 साल के लिए उन्हें नाअहल करार दे दिया गया है। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई केस महफूज फैसला सुना दिया गया है। जज हुमायूं दिलावर खान की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए कि मुलजिम को इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 174 के तहत 3 साल कैद की सज़ा सुनाई जाती है। मुलजिम के खिलाफ जुर्म साबित होता है, मुलजिम करप्ट प्रैक्टिसेस में मुलव्विस पाए गए हैं। इस्लामाबाद की ज़िले अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना केस नाकाबिल समाअत होने से मुतालिक दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी है और उन्हें 3 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है और 1 लाख रुपए जुर्माना अदा करने का हुक्म दिया गया है। अगर जुर्माना अदा नहीं किया गया तो मज़ीद 6 माह कैद काटना होगी। जज हुमायूं दिलावर ने कहा कि मुलजिम के खिलाफ जुर्म साबित होता है, मुलजिम करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकिब पाए गए हैं। इस वक्त सीनियर एंकर पर्सन सफ़ान खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद बात कर लेते हैं। सफ़ान, एक अहम केस का फैसला आज सुना दिया गया है और चेयरमैन पीटीआई को तोशा खाना केस में 3 साल की सज़ा सुनाई गई है, कैसे देखते हैं आप इस फैसले को? देखिए, इस फैसले के हवाले से बहुत यकीनी तौर से कहा जाए कि जो ग्राउंड वर्क था वो था। अगर तोशा खाना केस पर रोशनी डाली जाए, जिस दिन से ये केस सामने आया इस पर नैब ने इसको टेकअप किया, फिर मामला जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने और फिर ट्रायल कोर्ट की तरफ गया, तो इसमें जो शवाहिद और सबूत जो इसमें मौजूद थे, जो एविडेंसेस थे,
اس بنیاد پر واضح طور پر جو ہے وہ ہم نے دیکھا تھا کہ اس میں جو کرمنل لاز اپلائی ہو رہے تھے، اس میں چوری بھی ثابت ہو رہی تھی، اور خاص طور پہ اس میں مس ڈکلیریشن ثابت ہو رہی تھی، جھوٹ کا جس سے کہا جائے استعمال وہ بھی سامنے آ رہا تھا. تو یہ حتمی طور پر یہ فیصلہ تو آنا تھا. اب اس فیصلے کو آنے میں رکاوٹ بنے ہوئے تھے خود چیئرمین پی ٹی آئی. مسلسل ہم نے دیکھا تھا کہ اس کیس کو جو ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر چیلنج کیا جا رہا تھا، کبھی عدالتی دائرہ کار کے اوپر جو ہے سوال اٹھا دیے جاتے تھے، کبھی اس پر کسی اور ٹیکنیکل گراؤنڈ کی بنیاد کے اوپر اس کیس کو میرٹس کی بنیاد پر پوری طرح سے اجتناب کیا گیا کہ وہ اس کیس کو نہ سننے دیں عدالت کے اندر. اور پھر بالآخر یہ فیصلہ آنا ہی تھا، کیونکہ انہوں نے ٹرائل کا سامنے ہی جو ہے وہ یہ نہیں کرنے کو راضی چیئرمین پی ٹی آئی تھے. اس کو ٹیکنیکل گراؤنڈز پر ہی چیلنج کیا جا رہا تھا مختلف عدالتوں میں. اور ہم نے دیکھا کہ اب یہ جو فیصلہ سیشن کورٹ سے آیا، یہ یقینی طور پر اب جو ایک تاثر تھا اور ایک جو سوال اٹھ رہے تھے کہ آیا ان کو سزا ہوگی یا نہیں ہوگی، اور یہ تو ایک کیس ہے، اس کے علاوہ بے شمار کیس اور ہیں. 9 مئی میں ان کا احتساب ہونا ہے، دیگر معاملات میں ان کا احتساب ہونا ہے. سیاسی تاریخ کے لحاظ سے آج کا دن اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ یہی چیئرمین پی ٹی آئی تھے جنہوں نے اس وقت جشن منایا تھا جب نواز شریف صاحب کو نااہلی ہوئی تھی، جب ان کو سزا ہوئی تھی، ان کو کنوکشن ہوئی تھی. تو آج وہی وقت ان پہ آ چکا ہے. دوسری بات یہ کہ یہ صادق اور امین ڈکلیئر ہوئے تھے سپریم کورٹ سے، اور اس وقت 62 کے تحت جب ان کے حنیف عباسی صاحب نے ان کے خلاف پٹیشن دائر کی تھی. آج یہ بھی قوم کے سامنے آ گیا کہ یہ صادق اور امین نہیں رہے. انہوں نے جھوٹ بھی بولا، انہوں نے مس ڈکلیریشن بھی کی، انہوں نے چوری بھی کی، اور وہ تمام چیزیں باقاعدہ قانونی کارروائی اور عدالتی کارروائی کے بعد ثابت ہوئیں. ان کی کنوکشن ہو گئی ہے آج 3 سال کی، اور 5 سال کے لیے وہ نااہل ہو گئے. تو اب یہ بھی اسی قطار میں آ چکے ہیں جس قطار میں دیگر سیاستدان ہیں. تو ایک جو ان کا ایک اپنا تشخص بیان کرتے تھے کہ میں چور نہیں ہوں، میں کرپٹ نہیں ہوں، میں صادق اور امین، تو وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اب آج کھل کر سامنے آ چکی ہیں. اور اب ان کے سیاست کے اوپر ایک یقینی طور پر یہ جو ایک ان کا اس کا داغ ہے، یہ اس کو چھٹا نہیں سکیں گے. دیگر اور بھی کیسز ہیں جس میں یقینی طور پہ کارروائیاں بڑھنی ہیں، جو اور زیادہ سنگین نوعیت کے ہیں، جس میں نیشنل سیکیورٹی کے معاملات ہیں، خاص طور پہ 9 مئی کے جو معاملات ہیں، جس میں اور پھر جو سائفر کے معاملات ان کے حوالے سے سامنے آئے، جس پہ ایف آئی اے کارروائیاں کر رہا ہے. تو یقینی طور پر اب قانون کی گرفت جو ہے اس میں یہ آ چکے ہیں. اور اب متوقع جو ان کی گرفتاری ہے اس کے بعد پھر جو ہم نے دیکھا تھا کہ بہت سے لوگوں نے ریڈ لائن بنائی ہوئے تھا ان کو، اور ہم دیکھتے تھے کہ ایک ہجوم جمع ہوتا تھا زمان پارک پہ. تو آج نہ ایسا کوئی ہجوم ہمیں نظر آ رہا ہے، نہ ہمیں وہ تمام جو ان کے چارج ایک کراؤڈ ہوتا تھا نہ اس کا کوئی دور دور تک نظر کچھ آتا ہے. گراؤنڈ پر ان کی کوئی اب سپورٹ نہیں ہے. ان کی سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ تقریباً جو ہے وہ یا تو مفرور ہے یا دوسری جماعتوں کو جوائن کر چکی ہے. تو اب ایسی صورتحال میں اب یہ تنہا اکیلے اس وقت وہاں پر ہیں، اور ان کی گرفتاری ہونی اور اس کے بعد ان کے ٹرائل ہونے. اور یقینی طور پر اب جس طرح بھی جو ہم نے دیکھا ہے کہ حکومت کا رویہ ان کیسز میں یہی رہا ہے کہ وہ بیک سیٹ پر رہی ہے، اور اس نے یہی چاہا ہے کہ عدالتی کارروائی کے تحت ہی گرفتاری ہو، تاکہ حکومت کے اوپر ڈائریکٹ جو ہے اس وقت کوئی الزام نہ آئے، یا پھر وہ جو کیسز جن میں گرفتاری ہو وہ عدالتی معاونت یا عدالتی احکامات کی روشنی میں ہی ہو، تاکہ اس کو لیگلی بھی چیلنج نہ کیا جا سکے. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو آج کی جو یہ گرفتاری اہم ہے، اور کافی وقت کے انتظار کے بعد توشہ خانہ کیس کب سے یہ ٹرائل چل رہا ہے. اور آپ اس میں یہ دیکھیں کہ انہوں نے کتنے دن تک جب یہ صرف ایسے کیسز میں پیش ہوتے رہے جہاں پر ان کی پری ارسٹ بیل کی لگی ہوتی تھی اپلیکیشن، یا اس کے علاوہ ایسے کیسز جہاں پر جو بالکل جسے کہا جائے کہ جن میں لیگل سبسٹنس کم ہوتا تھا، جن کیسز میں ان کو نااہلی کا خطرہ تھا، یہ ان کیسز میں پیش ہی نہیں ہوتے تھے، یا ان کیسز میں ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر ان کیسز کو ادھر سے ادھر گھماتے رہتے تھے. تو آج بالآخر جسے کہا جائے کہ یہ اس کیس میں میرٹ کی بنیاد پر ایک فیصلہ آ چکا ہے، اور جو فیصلہ ہے وہ انتہائی امپورٹنٹ ہے، انتہائی سنگین ہے. اس کی پولیٹیکل لیگل امپلیکیشنز ان کے لیے ہیں، ان کے سیاسی کیریئر پر ہے. الیکشن ایکٹ کے تحت اب 5 سال کے لیے ان کی نااہلی بھی ہے، کیونکہ کنوکشن ان کی ہو چکی ہے 3 سال کی، اور ان پر ثابت ہو چکی ہے. تو یہ اس کی لیگل اور پھر جو اس کی سیاسی امپلیکیشنز ہیں وہ آئندہ انتخابات پر بھی ہوں گی. اور یقینی طور پر یہ پاکستان تحریک انصاف اور ان کے چیئرمین کے لیے آج کا دن کسی طرح بھی صحیح ثابت نہیں ہوگا، اور اس کے مستقبل میں ان کی امپلیکیشنز ان کے آتے ہوئے کو نظر آئیں گے. بات اور بھی ہے کہ یہ سیشن کورٹ میں ہے یہ معاملہ، یقیناً وہ پھر اس کے اوپر اپیل میں جائیں گے، ہائی کورٹ میں جائیں گے، سپریم کورٹ میں، تو انصاف کے دروازے تو کھلے ہیں. لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک اور پروسیس ہے کہ یہ ہائی کورٹ میں اپیل میں جائیں گے، اس کے بعد پھر سپریم کورٹ اگر ان کو جانا ہوگا تو پھر وہاں جائیں گے، ایسا ہی؟ بالکل. اس فیصلے کے بعد سیشن کورٹ کے بعد جو لیگل آگے اس کے بعد جو جوڈیشری یا جوڈسٹکشن آئے گا وہ ہائی کورٹ کا آئے گا، جہاں پر یہ اپیل کر سکتے ہیں، اور وہاں سے اپیل رد ہونے کی صورت میں سپریم کورٹ جا سکتے ہیں. یہ ایک نارمل پروسیجر ہے. اس سے پہلے ہم نے دیکھا یہ کہ ایکسٹرا آرڈنری پریسیڈنٹ بھی سیٹ ہوئے ہیں. جب ان کا معاملہ آیا تھا
تو اس میں ان کو بلینکٹ جو بیلز بھی ملی ہیں، ایسے کیسز میں بیل بھی ملی ہیں جن کا جورسڈکشن اس کورٹ میں نہیں آتا تھا، یعنی اوور آل پورے ملک میں بھی بیل مل گئی ہیں. ایسے کیسز میں بھی بیل مل گئی تھی جس کا ان کو خود بھی علم نہیں تھا، اور ایسے کیسز میں بھی بیل مل گئی تھی جو آئندہ بھی رجسٹر ہوں گے تو اس میں بھی بیل مل جاتی تھی. تو یہ تو ان کو پریسیڈنٹ بہت عجیب قسم کے سیٹ ہوئے ان کے لیے عدالتی معاملات میں. لیکن یہ جو نارمل پروسیجر اب وہ یہی ہے اور یہی ہوگا، کیونکہ اور جس طرح دیکھا جائے تو یقینی طور پر یہ جو عمل ایک عام آدمی کے لیے ہوتا ہے تو یہ مہینوں سالوں پر محیط ہوتا ہے. جب کوئی فیصلہ آتا ہے، آپ اپیل میں جاتے ہیں، ڈیٹ لگتی ہے، سماعتیں ہوتی ہیں، پھر وہ یعنی ہمارے ساتھ رہے گا. خدا کلامی معذرت، بریکنگ نیوز سے اپنے ناظرین کو آگاہ کریں. توشہ خانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کو گرفتار کر لیا گیا ہے. اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، چیئرمین پی ٹی آئی کو گرفتار کر لیا گیا ہے. پولیس نے چیئرمین پی ٹی آئی کو گرفتار کر لیا ہے. اب سے کچھ دیر قبل آنے والے توشہ خانہ کیس میں عدالت نے ان کو نہ صرف یہ کہ 5 سال کے لیے نااہل قرار دیا تھا، بلکہ ان کو 3 سال کی سزا بھی سنائی گئی تھی اور 1 لاکھ کی انہیں جرمانہ بھی عائد کیا گیا تھا. اس وقت کی اپڈیٹ یہ ہے کہ پولیس نے چیئرمین پی ٹی آئی کو گرفتار کر لیا ہے. امکانات یہ ہیں کہ انہیں گرفتار کر کے کوٹ لکھپت جیل منتقل کیا جائے گا. پولیس نے چیئرمین پی ٹی آئی کو گرفتار کر لیا ہے. اہم ترین خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، چیئرمین پی ٹی آئی کو گرفتار کر لیا گیا ہے. امکانات یہ ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو کوٹ لکھپت جیل منتقل کیا جائے گا. اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، توشہ خانہ کیس میں اب سے کچھ دیر قبل آنے والے فیصلے کے بعد پولیس نے چیئرمین پی ٹی آئی کو گرفتار کر لیا ہے اور اس بات کے امکانات ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو گرفتار کر کے کوٹ لکھپت جیل منتقل کیا جائے گا. چیئرمین پی ٹی آئی کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور انہیں کوٹ لکھپت جیل منتقل کیے جانے کے امکانات ہیں. اب سے کچھ دیر قبل توشہ خانہ کیس میں انہیں مجرم قرار دیا گیا تھا اور انہیں 5 سال کے لیے نااہلی کی سزا سنائی گئی تھی. 3 سال قید کی سزا اور 1 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کیا گیا تھا. کی عدالت نے توشہ خانہ کیس میں چیئرمین تحریک انصاف کو 3 سال قید کی سزا سنا دی ہے اور ابھی یہ اپڈیٹ ہے کہ پولیس نے چیئرمین پی ٹی آئی کو گرفتار کر لیا ہے اور امکانات یہ ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو کوٹ لکھپت جیل منتقل کیا جا رہا ہے. اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں، چیئرمین پی ٹی آئی کو پولیس کی جانب سے گرفتار کر لیا گیا ہے. توشہ خانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کو 3 سال کی سزا سنائی گئی ہے اور پولیس نے چیئرمین پی ٹی آئی کو گرفتار کر لیا ہے. عدالت کی جانب سے آئی جی اسلام آباد کو وارنٹ کی تعمیل کرنے کا حکم دیا گیا تھا اور ابھی یہ اپڈیٹ ہے کہ پولیس کی جانب سے چیئرمین پی ٹی آئی کو گرفتار کر لیا گیا ہے. توشہ خانہ کیس سے متعلق آپ کو اپڈیٹ دے رہے ہیں، پولیس نے چیئرمین پی ٹی آئی کو گرفتار کر لیا ہے اور چیئرمین پی ٹی آئی کو کوٹ لکھپت جیل منتقل کیا جا رہا ہے. توشہ خانہ کیس سے متعلق آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ آج عدالت کی جانب سے محفوظ فیصلہ سنا دیا گیا ہے جس کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی کو 3 سال کی سزا سنائی گئی ہے اور 5 سال کے لیے انہیں نااہل قرار دے دیا گیا ہے اور ساتھ ہی عدالت نے آئی جی اسلام آباد کو وارنٹ کی تعمیل کروانے کا حکم بھی دیا. چیئرمین پی ٹی آئی کو پولیس کی جانب سے گرفتار کر لیا گیا ہے اور اس وقت ذرائع یہ ہیں بتاتے ہیں کہ انہیں کوٹ لکھپت منتقل کیا جا رہا ہے. اسی بارے میں بات کریں گے، سینئر اینکر پرسن سیفان خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. سیفان، جس دوران ہم بات کر رہے تھے توشہ خانہ کیس کے اوپر، اس دوران پولیس نے گرفتار بھی کر لیا ہے. ریاست جب حرکت میں آتی ہے اور جب قانون نافذ کرنے والے ادارے جب کسی حکم پر عمل درآمد کرانے آتے ہیں تو واقعی ایسی تیزی دیکھنے میں آتی ہے. کیا کہیں گے آپ اس پر؟ اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو گرفتار تو کر لیا گیا لیکن اس بار کوئی ہنگامہ نہیں ہوا. اور ابھی کچھ دیر قبل ہی جو پولیس کی موومنٹ تھی شروع ہو چکی تھی، وہاں پہ زمان پارک کی طرف موبائلز پہنچ چکی تھیں اور یہی رپورٹ ہو رہا تھا کہ وہاں پر کوئی بھی اس وقت جو دیکھتے تھے کہ ہجوم موجود ہے وہ وہاں پر موجود نہیں تھا اور متوقع یہی تھا کہ چند منٹوں کے اندر یہ گرفتاری ہونی ہے. ویسے تو قاعدے سے دیکھا جائے اگر یہ پہلے بھی یہ سارے عمل پرامن طریقے سے ہوتے، اس میں ہنگامہ نہ ہوتا تو شاید ابھی یہ بہت سے قانونی معاملات سے وہ نمٹ چکے ہوتے یا ان کو فیس کر چکے ہوتے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ایک سوجھ بوجھ سمجھ بوجھ والے آدمی ہیں، لیکن ہم نے کہانیاں ایسی سن رکھی تھیں کہ شاید ان کو جو ہے اس وقت وہ جو منع تھا اور جو ان کے جو سیفان ہمارے ساتھ ہی رہے گا ڈپٹی بیورو چیف لاہور فرحان علی خان لائن پہ موجود ہے، ذرا ان سے بھی بات کرتے ہیں. آپ بھی کچھ پوچھنا چاہیں تو پوچھے گا. فرحان، کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس چیئرمین پی ٹی آئی کی گرفتاری کے بارے میں؟ جی فرحان. جی بالکل، یہ چیئرمین پی ٹی آئی تحریک انصاف عمران خان کو جو ہے ابھی کچھ دیر پہلے لاہور میں رہائشگاہ زمان پارک سے گرفتار کر لیا، جو کہ عدالت کی جانب سے جو ہے وہ فیصلہ دیا گیا کہ پی ٹی آئی کو جو ہے توشہ خانہ جو ریفرنس ہے اس میں 3 سال کی جو ہے سزا سنائی گئی، ان کو جرمانہ بھی عائد کیا گیا، جس کے بعد ان کی فوری گرفتاری کا بھی حکم دیا گیا. ابھی کچھ دیر پہلے جو ہے لاہور پولیس کی جو نفری ہے شامبا پولیس کے ساتھ وہ زمان پارک پہنچی، جہاں سے چیئرمین پی ٹی آئی کو گرفتار کر دیا گیا. گرفتار کرنے پر ابھی جو ہے
पुलिस अफसरान वहाँ पर मौजूद हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला और उनकी जो टीम है वो भी वहाँ पर मौजूद है। अभी कुछ देर पहले ही अदालत की जानिब से फैसला सुनाया गया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो है इमरान खान वो तोशा खाना रेफरेंस में जो है वो जिम्मेदार करार पाए हैं, और जिसके बाद इनको अदालत की जानिब से जो है 3 साल की सजा सुनाएगी और इस पर जुर्माना भी आएगा। सही। अच्छा फरहान, ये बताइएगा कि जिस वक्त ये गिरफ्तारी उनकी की गई है, यकीन तौर से उनको मेडिकल के लिए ले जाया जाएगा, मुख्तलिफ प्रोसीजर जो प्रोसेस है उसको फॉलो किया जाएगा। जिस वक्त उनको गिरफ्तार किया गया उस वक्त वहाँ कारकुनान थे क्या? बिल्कुल गिरफ्तार किए गए, वहाँ पर जमान पार्क के बाहर कारकुनान कोई मौजूद नहीं है, क्योंकि जमान पार्क के बाद जो है काफी अरसे से जो कारकुनान है वो आना बंद हो गए हैं, और अब जो रोड है वो भी खुली रहती है। मगर अभी कुछ देर पहले जो फैसला आया, फैसला आने के बाद पुलिस की जानिब से जमान पार्क जाने वाले रास्ते जो थे जेल रोड से माल रोड नहर को जो है बैरियर लगाकर बंद कर दिया गया, और आगे पुलिस ने कार्रवाई की, और कार्रवाई के बाद जो है उनको अभी कुछ देर पहले गिरफ्तार कर दिया गया, और गिरफ्तार करने के बाद उनको नामालूम मुकाम पर मुंतकिल किया जाएगा। और अभी फैसला किया जाएगा कि इनका जो मेडिकल है वो इस्लामाबाद में करवाया जाए, लाहौर में करवाया जाए। अभी कुछ देर पहले ही चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी जो है वो अदालत को पर अमर में लाएगी, क्योंकि अदालत ने जो खाना केस जो है उसमें रेफरेंस में इनको 3 साल की सजा सुनाई है और उन पर जुर्माना है। सही। अच्छा ये भी बताइएगा कि जिस वक्त उन्हें गिरफ्तार किया गया क्या इत्तलात थी, क्या उनके अहले खाना वहाँ मौजूद थे, और उनमें से तो किसी को हिरासत में नहीं लिया गया? भी वहाँ से और किसी को भी हिरासत में नहीं लिया गया, क्योंकि जमान पार्क में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो है वो मौजूद थे, और चेयरमैन को भी वहाँ से गिरफ्तार किया गया, और पुलिस की जो नफरी है वो अदालती फैसले के फौरन बाद जो है जमान पार्क पहुंची, और जहाँ से जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और ये गिरफ्तारी जो है अदालत की जानिब से जो हुक्मनामा जो सजा सुनाई गई है 3 साल की सजा, और उन पर जो जुर्माना आयद किया गया, उसके बाद फौरी तौर पर जो फैसला आया उसके बाद उनको फौरी तौर पर जमान पार्क से गिरफ्तार कर दिया गया। सही। अच्छा ये बताइएगा कि फौरी तौर पे उन्हें जेल मुंतकिल किया जाएगा या किसी पुलिस स्टेशन में ले जाया जाएगा, वहां से उनको प्रोसेस फॉलो करके फिर जेल ले जाएगा, या बराह रास्त जेल? जी अभी इसके बारे में सरकार फैसला करेंगे, क्योंकि इस्लामाबाद पुलिस जो है वो भी लाहौर पुलिस के साथ मौजूद है, क्योंकि तोशा खाना केस का जो रेफरेंस है वो इस्लामाबाद की अदालत में जो है जोर समात है, और इस्लामाबाद की अदालत की जानिब से जो है इमरान खान को जो चेयरमैन पीटीआई उनको सजा सुनाएगी, और सजा के फौरन बाद जो है पुलिस की भारी नफरी ने तमाम पार्क का मुआवजा किया, और केनाल रोड पर जो जाने वाले जो ठीक है फरहान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।